ناظرین ایک آپ کو عجیب چیز بتاتا ہوں اور یہ ریئلٹی ہے۔ حکومت اس وقت کچھ میٹنگز کر رہی ہے اور خبریں چلا رہی ہے کہ جناب ہم 8 فروری کو لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی اٹک میں کوئی میٹنگ ہو گئی پولیس والوں کی، اسلام آباد میں کوئی تیاریاں شروع ہو گئی، تو حکومت نے یہ خبریں جان بوجھ کر پھیلانا شروع کی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آتی تھی، ویسے ہی اب دوبارہ بھی وہ ڈی چوک کی طرف آئیں، کیونکہ جب وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا کہ پورے پاکستان سے فلو بڑھتا ہے ڈی چوک کی طرف، یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو آہستہ 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 کمزور کرتے کرتے ڈی چوک تک بالکل کمزور کر دیتے، کیونکہ یہ ان کا تجربہ ہو گیا نا۔ جیسے عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا تجربہ ہو گیا یا پی ٹی آئی کا کہ وہ پہنچ ضرور جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی تجربہ ہو گیا کہ ڈی چوک آتے آتے لوگوں کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ ڈی چوک کے اندر مزاحمت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ طاقت میں آ جائیں یا زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر گولی چلانے کا ایک آپشن بھی ہوتا ہے جو یہ پہلے چلا چکے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہی ہے حکومت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نوجوانوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے نا کہ ہر چوک ڈی چوک، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے ایک مشکل پیدا کر چکا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سارا اکٹھا ہو، 8 فروری کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئے، ہماری طرف بڑے، ہم ہر طرف کنٹینر لگا دیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، مار کٹائی کریں گے، ایک مرتبہ پھر لوگوں کو مایوس کر کے بھیج دیں گے، 1 سال کے لیے معاملہ دوبارہ دب جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی سوچ یہ ہے۔ یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا فارمولا ہے نا، اس سے انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پرابلم پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے نا، تو جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ہوتا ضرور ہے۔ جب لوگوں نے نعرہ لگایا نا پہلی دفعہ گو نواز گو، تو پھر نواز کو جانا تھا، جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ اس ملک میں گو مشرف گو کا نعرہ تب لگا جب پرویز مشرف بہت طاقتور تھا، پھر پرویز مشرف کو بھی جانا پڑا۔ عدلیہ کی بحالی کا نعرہ لگ گیا، ٹائم بہت زیادہ لگ گیا لیکن عدلیہ بحال ہو گئی تھی۔ یہاں جب ایک سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے اور وہ عوام کے دل کی آواز ایک دفعہ بن جائے تو پھر جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا ایک فارمولا ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی پرابلم کریٹ نہ کر سکے، ہر چوک ڈی چوک نہ بن سکے، لیکن بہت ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں یہ فارمولا کام کر جائے۔ آج نہ کرے، اگلی حکومت میں کام کر جائے، لیکن جب بھی کام کرے گا یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فارمولے کے طور پہ کام کرے گا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بنائی ہوئی کسی بھی حکومت کے سر پہ ایک تلوار بن کے لٹکتا رہے گا کہ ہر چوک ڈی چوک۔ اب یہ ہونا ضرور ہے، یہ آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، لیکن یہ تماشا اس قوم نے دیکھنا بھی ہے اور یہاں لگانا بھی ہے، اور یہ ہم بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، تو یہ تلوار بن کے ان کے سر کے اوپر لٹک رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ڈائیورژن لگا رہے ہیں، جی اسلام آباد آنے کی تیاریاں، ہم مارچ کو روکنے کی تیاریاں۔ کوئی مارچ لے کر نہیں آ رہا، اب پورے پاکستان کو بند کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہے۔ 8 فروری کو اس سلسلے میں پہلا بڑا امتحان ہے۔ اس کے 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان سے 10 دن پہلے پاکستانیوں کا ایک سب سے بڑا اور پہلا امتحان ہے۔ اگر 8 فروری کو یہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رمضان المبارک کے بعد ایک نیا فیز آئے گا، اور پھر یہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور وہاں حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی بجٹ سے پہلے۔ لہذا اسی لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ آرمی چیف کی ناظرین تصاویر آ رہی ہے، وہ شریف خاندان کی نجی جو تقریب ہے شادی کی، اس میں شرکت کے لیے گئے۔ اچھا، آرمی چیف نا یہ کنٹروورسی ہوتی ہے کہ ایک سیاسی خاندان کے ساتھ یا مخصوص سیاسی ٹولے کے ساتھ آرمی چیف نے اپنے آپ کو الائن کر دیا، یعنی سرکاری ملازم جو ہے وہ لگاتار، یا ایک سرکاری آفیسر جو ہے وہ لگاتار ایک جانبداری ثابت کر رہا ہے جو نامناسب ہے، کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نے، یہ اقتدار میں، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ خاندان ہے، یہ میرے ہیں، اور وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہر بینر میں، پوسٹر میں، ہر تقریر میں، ہر جگہ پہ آرمی چیف کو ٹھوکر لگا رہے ہیں۔ اس سے جو ہے نا وہ ادارے کی جانبداری بنتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ایک کور کمانڈر کو کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف آپ نے بہت سارے آپریشن کیے، کو 22 بڑے آپریشن اور ہزاروں چھوٹے آپریشن کیے، آپ ہمیشہ ناکام ہوئے۔ ہمیں اب آ کر یہ آپ بتائیں کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس کیا فارمولا، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ ہمیں بریفنگ دیں۔ اب یہ قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے ان کا حق ہے، وہ کور کمانڈر وہاں نہیں جا رہا جہاں سرکاری ڈیوٹی ہے، جہاں پہ کام ہے، جہاں آئین کا حکم ہے کہ آپ کو جانا ہے، وہاں نہیں جا رہا۔ وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ آ کر ہمیں بتاؤ، بھئی ہم متاثرین میں سے ہیں، آؤ بیٹھو۔
کور کمانڈر وہاں نہیں جا رہے. لیکن آرمی چیف جو کور کمانڈر کے بھی سینئر آفیسر ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی شادی میں. اب یہ ہے نہیں دوہرا معیار کہ ایک سرکاری ملازم جس کو عوامی منتخب نمائندے بلا رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں آ کر بریفنگ دو، وہ نہیں جا رہا، اور اس کا سینئر سرکاری ملازم وہ دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ اس کے بیٹے کی شادی کے اندر جا رہا ہے، مہمانوں کو ریسیو کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر نفرت کو جنم دیتی. دیکھیں ادارہ تو پاکستانیوں کا ہے نا. اب فوج کو تنخواہ کا بھی اکیلا شریف خاندان تو نہیں دیتا، یا فوج کو جو سیلری ملتی ہے وہ پوری قوم دیتی ہے. ایک ایک بچہ، ایک ایک شخص، دیکھیں قوم کتنا اپنا خون پسینہ بہاتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے پیسے دیتی ہے، اس کے بعد انہیں اپنی حفاظت کی رسپانسبلٹی وہ ایک ادارے کو دیتے ہیں. بے شمار وسائل، بے شمار پیسہ غریب قوم ہونے کے باوجود وہ دیتے ہیں ایک ادارے کو اپنی سیکیورٹی کے لیے. اور وہ ادارہ جو ہے وہ اگر جانبداری کا مظاہرہ کرے اس کے سربراہ تو پھر منفی تاثر بنتا ہے، مثبت نہیں بنتا. اچھا ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ دانشور جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ حرکتیں. خاص طور پہ ابصار عالم نے یہ حرکت کی ہے، بڑی نامناسب. شفیع اللہ جان بات کر رہے تھے، آپریشن پہ بات ہو رہی تھی، ہماری مرضی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپریشن تو جناب سہیل آفریدی کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں جناب ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جرگے کی بات مانو، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو. یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بندوق کے بلبوتے پہ زبردستی آپریشن کیا جا رہا ہے. ہم قلم والے اور دلیل والے لوگ ہیں، تو ہم تو اب بندوق اٹھا کے سامنا نہیں کر سکتے، تو یہ زبردستی آپریشن کیا جا رہا ہے. تو بڑی ایک بھونڈی اور غلیظ قسم کا کوسچن جو ہے وہ ابصار عالم نے کیا. تو پھر آپ پیکج کیوں دے رہے ہیں؟ اندازہ کریں آپ. یعنی سوال یہ ہے، اور مختلف لوگ کر رہے ہیں. میں طلعت حسین سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس قسم کا سوال، لیکن یہ سوال میں نے ابصار عالم کے منہ سے سنا. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ طلعت حسین اس لیول تک جائیں گے. لیکن چلے سوال آپ دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو آپریشن سے جو متاثرین ہیں آپ ان کی مدد کے لیے پیکج کیوں دے رہے ہیں، آپ ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ مظلوم کے ساتھ اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ظلم میں شریک ہیں. یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے. یعنی جس کو مار پڑی ہوئی ہے، جو دربدر ہوا ہے، جو سڑکوں کے اوپر رل گیا سردی میں، جس کو گھنٹوں اور پورے دنوں جس کو انتظار کرنا پڑا، جن کی گاڑیوں کی قطاریں ہی ختم نہیں ہو رہی، جن کے بچے بزرگ سارے سردی کے اندر رل گئے ہیں، ان کی مدد کرنے جو تو وہ کہتے ہیں جی آپ آپریشن میں مددگار ہیں. کیسی منافقت ہے اور کیسی دو نمبری ہے. ان کی صحافت بھی ایسے اور ان کی دانشوری بھی ایسے. ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک اعلامیہ آ گیا. وہ اعلامیہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے خبر. اور اس میں کراچی کے اندر یہ سارے لوگ بیٹھے اور بیٹھ کے کراچی پریس کلب کا بہت شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے انہیں موقع دیا. اور جو ان کے مطالبات سامنے آئے ان میں نمبر 1 مطالبہ ہے شفاف انتخابات. انہوں نے کہا جی اگر آئینی اور جمہوری بحالی آپ چاہتے ہیں تو پاکستان میں صاف اور شفاف آزادانہ انتخابات کروانے ہوں گے، اسی سے ممکن ہے. یہ پہلا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایک غیر جانبدار نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا جائے. نئے اور با اختیار الیکشن کمیشن کے تحت صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں. اور 8 فروری کے تو انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو دھاندلی زدہ تھے، ان کی تحقیقات کروائی جائیں. ذمہ دار عناصر کا تعین کر کے انہیں آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے. نمبر 2 سندھ حکومت کی ناکامی. انہوں نے کہا جی مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. یہ جو گل پلازہ والا واقعہ ہے اس کی انہوں نے مثال دی. اور گل پلازہ والا واقعہ ناظرین بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے، بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. وہاں پہ کچھ آڈیوز باہر آئی ہیں جہاں پہ جو لوگ جل رہے ہیں اس پلازے میں وہ اپنی آخری آڈیوز بھیج رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. اور لوگ چلا رہے ہیں کہ دروازہ کھولو، انہوں نے کہ دروازے کے باہر آگ ہے، وہ اور زیادہ پھیل جائے گی، اندر آ جائے گی. اور ہر طرف سے گھٹن ہو رہی ہے. بڑی تکلیف میں ان لوگوں نے اپنی جان دی ہے. اور ان کے پیارے جو ہے وہ ان کی آڈیوز شیئر کر رہے ہیں. 23 گھنٹے گزرنے کے بعد جو کراچی کا میئر ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہے. فائر بریگیڈ موقع پر نہیں پہنچی. پورا پلازہ جو ہے وہ راک کا ڈھیر بن گیا اور آگ بجھانے والا کوئی نہیں تھا. 65 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، یہ میئر نے کنفرم کیا. اور اب تک کی جو اطلاع کے مطابق 6 افراد اس سارے سانحے کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں. تو کوئی نظام ہی نہیں ہے کراچی کے اندر. یہ پلازے بن رہے ہیں، اوپر نیچے بن رہے ہیں، وہاں پہ فائر سیفٹی کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں. پوری دنیا میں پلازے بنتے ہیں، پوری دنیا میں آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آگے بجھتی بھی بہت تیز ہیں، بہت جلدی. کراچی اتنا بڑا شہر ہے، وہاں کے شہری ٹیکس دے دے کر تھک گئے، لیکن آج تک فائر بریگیڈ کا لوگوں کی جان بچانے کا کوئی نظام ہی نہیں دے پائے. پچھلی صدی میں جو ممالک تھے انہوں نے یہ کام کر لیا تھا.
اور ہم ایک صدی کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ 2 صدیاں پیچھے جی رہے ہیں۔ تو جو اعلامیہ اس کی طرف واپس آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اندرون سندھ میں ڈاکو راج ہے، کراچی میں ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں، بچے کھلے گٹروں کے اندر گر رہے ہیں، کل ایک اور واقعہ بھی ہو گیا بڑا افسوسناک، پینے کا پانی نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ سندھ حکومت کی بدترین ناکامی کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ عدلیہ پر حملے کے حوالے سے ان کا تیسرا نکات 27ویں اور 26ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے تنقید کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو کچھ ججوں کے سامنے کیا گیا ہم ان سب معاملات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 4 ان کا جو نقطہ ہے وہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، جن میں عمران خان، ان کی اہلیہ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید صاحب، ساجدہ صاحبہ، حامد رضا صاحب، حسان نیازی، علی وزیر، عبدالصمد اور بہت سارے اور لوگ ہیں۔ پھر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو اسیران ہیں، جن میں مارنگ بلوچ اور بیبو بلوچ اور بہت سارے اور لوگ ہیں، ان سب کو بھی فوری طور پہ رہا کیا جائے اور ان کی ملاقاتوں کے اوپر جو پابندیاں ان لوگوں کی وہ ختم کی جائے۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں، ان کے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں۔ نمبر 5 اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ بحال کی جائے، اور میڈیا کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں یا قدغن لگائی گئی ہے وہ ختم کی جائے۔ یہ جو پیکا کا ایک کالا قانون اب بنا دیا گیا ہے، اسے فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کی جائے۔ صحافی مہدی علی جان کے خلاف مقدمات اور میڈیا ورکرز کی برطرفیوں کی شدید مذمت انہوں نے ساتھ میں کی۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے خلاف مقدمات ختم کر کے شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے۔ چھٹا ان کا مطالبہ تھا معاشی بحران۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی 44% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی، بے روزگاری 21% تک ہو گئی ہے، سرمایہ کاری تقریباً ختم ہو گئی، ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، 144-45 بڑے یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ ریاستی جبر، جبری گمشدگیاں اور خوف کی فضا فوری طور پر ختم کی جائے۔ نمبر 7 خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں تحریک تحفظ آئین پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ گرینڈ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، اور ضلع وزیرستان خصوصاً وارنا اور تیرا میں فوجی آپریشن فوری طور پہ بند کیا جائے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے معاملات میں صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے۔ اچھا، اس کے اختتام پہ انہوں نے کہا کہ یہ تمام مطالبات آئین پاکستان انسانی حقوق اور عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کا واحد رستہ آئین کی بالادستی، جمہوریت اور عوامی حقوق کی بحالی ہے۔ یہ ہے ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ اعلامیہ۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے پاکستان نے اچانک خبر آئی پاکستان سے اور رولا پڑ گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصی دعوت دے دی ہے کہ جو غزہ کا امن بورڈ ہے اس کا حصہ آپ آ کر بن جائیں۔ انہوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ملکوں کو دعوت ابھی تک کنفرمیشن آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگ بھگ آدھی دنیا کو دعوت دے دی، صرف ہم نہیں ہیں۔ ہنگری، ویتنام، آسٹریلیا، برطانیہ، پاکستان، بھارت، اردن، یونان، سائپرس، کینیڈا، ترکی، مصر، پیراگوئے، ارجنٹینا، البانیہ، یہ وہ ممالک ہیں جو کنفرمیشن دے چکے ہیں، اور بہت سارے دیگر ممالک ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے کنفرمیشن دے رہے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 طرح کی چیزیں بنائی نا۔ ایک تو انہوں نے بنائی ہے ایگزیکٹو کمیٹی۔ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے تو چیئرمین ہیں ڈونلڈ ٹرمپ خود، اور ان کے ساتھ مارکو روبیو، ٹونی بلیئر، یہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں، سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ان کے داماد ہیں، اجے بنگا یہ ورلڈ بینک کے صدر ہیں، رابرٹ گیبریل اسرائیلی بزنس مین ہے ایک جن کا نام ہے یاکر گیبے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی اپنی جو پرسنل کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے رکن۔ اب وہ جو بورڈ بنا رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے ممالک کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ شرط یہ رکھ دی ہے کہ $1 ارب آپ جمع کروائیں اور آ کر بورڈ کے ممبر بن جائیں۔ اب کئی ملک کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے پیسے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملتے جلتے رہیں گے، تعلقات بنے رہیں گے ان کے، تو وہ تو کئی ممالک راضی ہے کہ وہ پیسہ دے دیں گے $1 ارب۔ لیکن ٹونی بلیئر نے اس مطالبے سے اپنے آپ کو الگ کیا، انہوں نے کہا جی میں نے یہ نہیں کہا۔ کچھ اور لوگ بھی اس کو حیرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کینیڈا نے کہا جی ہم تو پیسے اس طرح نہیں دے سکتے $1 ارب۔ اب اگر پاکستان کو $1 ارب دینا پڑا تو کیا پاکستان دے سکتا ہے؟ ابھی حال ہی میں ہم نے یو اے ای سے $1 ارب ان کے واپس کرنے تھے، تو ہم رول اوور کروا رہے ہیں، بار بار کروا رہے ہیں۔ تو جب ہم پیسے واپس نہیں دے پائے یو اے ای کو، تو ہم نے انہیں کیا دیا؟ فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز دے دیے، $1 ارب کے بدلے میں بیچ دیے ان کو۔ تو اب ہم $1 ارب امریکہ کو کیسے دیں گے، یا اس کمیٹی کو کیسے دیں گے کہ جناب یہ $1 ارب آ گیا، یہ آپ لے لیں؟
تو کیا ہم پھر کچھ بھیج دیں گے یا ان کو بھی کچھ بھیج دیں گے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب کی خواہش تو یہ ہوگی آرمی چیف کی کہ کسی طرح پاکستان بھی اس بورڈ کا حصہ بنے. اور اس کو جناب طاہر اشرفی وغیرہ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی سفارتی محاذ پہ امت مسلمہ کی. بھائی یہ کمیٹی کرنے کیا جا رہی ہے؟ پہلے یہ تو سمجھ لیں آپ, یہ غزہ کی جو ساحلی پٹی ہے اس کو ایک بہترین قسم کا بنانے جا رہی ہے جدید شہر, جہاں پہ ریزورٹس ہوں گے, جہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز ہوں گے, جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ آیا کریں گے انجوائمنٹ کے لیے, کیونکہ وہ دنیا کا ایک مہنگا ترین پلاٹ ہے, بہت خوبصورت ایریا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ جو غزہ کے متاثرین ہیں ان کو وہاں سے شفٹ کریں گے, ان کا وہاں پہ کوئی حق نہیں ہوگا, یہ ان کا پلان ہے. نمبر تین, حماس کو مکمل طور پہ غیر مسلح بھی یہی لوگ کریں گے, اور اسرائیلی سرحدوں کا تحفظ بھی ہمیشہ یہی لوگ کریں گے. یہ کوئی ڈائریکٹلی کوئی فلسطین ریاست بنانے نہیں جا رہے. یہ بات آپ تمام لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. تو یہ بلا وجہ اٹھ کے نا اپنے منہ میاں مٹھو, یہ طاہر اشرفی جیسے لوگ اٹھ جاتے ہیں, اٹھ کے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی. تو یہ جو بھی کہتے رہے, حقائق آپ کے سامنے ہی رہیں گے. ناظرین, ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور بڑی انٹرسٹنگ شیئر کرتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب نے اڑان پاکستان کو لے کر بڑی کھپ ڈالی ہوئی ہے. ابھی یہ اسپین گئے تو انہوں نے کہا جی میں ملکہ سے ملا, تو ملکہ نے بڑی تعریفیں کی اڑان پاکستان. پتہ نہیں ان کو یہ نام بھی آتا ہوگا یا انہیں پتہ نہیں کس طرح یاد دلایا ہوگا. میں تو یعنی میری تو سمجھنے کی صلاحیت ہی اتنی نہیں ہے کہ جناب اسپین کی ملکہ پاکستان کے اندر احسن اقبال کا ایک پروگرام ہے اڑان پاکستان, اس کی تعریفیں کر رہی ہے. حالانکہ اڑان پاکستان کی ٹوٹل حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے اندر نا 5 ایز ہیں. ای فور ایلیفنٹ. اس کے اندر جو ہے 5 ایز ہیں. پہلا ای جو ہے وہ ایکسپورٹس کا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ تباہ و برباد ہو رہی ہے. یہ میں نہیں, حکومت کہہ رہی ہے, حکومت کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹس کے اندر ہم نیچے جا رہے ہیں. نمبر دوسرا ای ہے ای پاکستان, یعنی جو آئی ٹی ہے یا الیکٹرانکس ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ ایک آئی ٹی کے ساتھ جوڑے, کمپیوٹر کے ساتھ جوڑے, وہ اس طریقے کا ای پاکستان. تو اس میں پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہم تو فائر وال لگا رہے ہیں, ہم تو وی پی این جو ہے وہ بند کر رہے ہیں, ہم تو جناب انٹرنیٹ کی بار بار بندش کرتے ہیں, ہم تو دنیا میں جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو بین کرتے ہیں. تو یہ بھی کارکردگی پوری دنیا کے سامنے. نمبر 3 انوائرمنٹ. پاکستان میں سموک کی حالت دیکھ لیں, درختوں کی کٹائی دیکھ لیں, اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی دیکھ لیں, پورے پاکستان کے اندر جو جنگلات کی انہوں نے حالت کر دی ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ انوائرمنٹ میں ہم نے کتنا کام کیا. چوتھا ای ہے انرجی. سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, توانائی کی جو قیمت ہے پیٹرول کی یا بجلی کی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. سارا کاروبار بند کرنے والے تاجر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انرجی کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے شریف خاندان کی گھٹیا پالیسیوں کی وجہ سے کہ نہ ہم ایل این جی افورڈ کر سکتے ہیں نہ بجلی افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ اپنے یونٹ بند کر کر کے جا رہے ہیں پیسہ نکال کے. یہ ہے جناب چوتھا انرجی کا. نمبر 5 ہے جی ایکویٹی اینڈ امپاورمنٹ. یہ خالصتاً جو ٹرمنالوجی ہے یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہوتی ہے کہ زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ, امپاورمنٹ دی جائے, لوگ کام کریں اور ان کے پاس خود اختیار آئے, وہ اپنے آپ کو انہینس کریں, آگے بڑھے. یہ تو پاکستان میں ہو نہیں رہا, کاروبار تو لگاتار نیچے جا رہا ہے. یہ ایکویٹی اور امپاورمنٹ جب ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ آتی ہے. تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کون سی ہے؟ بیڑے گرک ہو گیا. جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی لوگ نکال کر جا رہے ہیں, بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. تو یہ ہے احسن اقبال کی اڑان پروگرام کی ٹوٹل اوقات. بیڑے ہی غرق کر دیا انہوں نے اکانومی کا. 5 ایز رکھے تھے, ایک ای کے اندر بھی پاکستان نے بہتر پرفارم نہیں کیا. تو اس سے ملکہ کہہ رہی ہے جناب کیا اڑان ہے آپ کی. پتہ نہیں کس نے ملکہ کو ورڈ اڑان یاد کروا دیا, اور پتہ نہیں اڑان کو بتایا کیا ہوگا کہ یہ اڑان کس چیز کو کہتے ہیں. تو یہ ہر دفعہ قوم کو ایک نیا چورن بیچتے ہیں, پھر بیچ رہے ہیں, جبکہ توجہ صرف ایک کام پہ ہے سب کی, پی ٹی آئی کو ٹھوکو, اس کو مارو. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایٹم بم کے علاوہ ہر ہتھیار پی ٹی آئی پہ استعمال کر لیا. جو کچھ وہ کر سکتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ ایٹم بم مارنے کے علاوہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. وہ پی ٹی آئی کو جتنا کرش کرتے ہیں وہ اتنی فریش ہو جاتی ہے, جتنا پی ٹی آئی کو کرش کرتے ہیں وہ اتنی فریش ہو جاتی ہے اور زیادہ تگڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھنا یہ آپ کو کیسے لتر مارتے ہیں. یہ پاکستانی آپ کی وہ حالت کر دیں گے کہ آپ الیکشن اپنی نسلوں کو منع کر کے جائیں گے کہ الیکشن میں پنگا نہیں لینا. یہ آپ آنے دیں الیکشن. ہاں, جب تک آپ بندوق لے کر بیٹھے رہیں گے, لوگوں کو مارتے رہیں گے اور لوگ نہیں نکلیں گے, تب تک آپ کا داؤ لگا رہے گا. لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی اور وہ دن آئے گا.